شریف لے گئے۔ محمل شریف کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کچاوا بولتے ہیں۔ اونٹ کے اوپر لکڑ کا ایک سسٹم بنا کے جس کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہو، پھر اس زمانے میں اوپر سے ڈھک دیتے تھے، مکمل کمرہ بن گیا مکمل۔ اور سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا مبارک جسم بالکل ہی ہلکا پھلکا تھا، بالکل ہی۔ آپ تشریف لے گئیں اپنی کسی طبی حاجت کی غرض، تو اس وقت ظاہر واش روم ٹوائلٹ تو ہوتے نہیں تھے، دور ہی جانا پڑتا تھا کسی جگہ جنگل۔ جب وہاں پر تشریف لے گئیں تو آپ کا مبارک ہار ٹوٹ گیا، اس کو سمیٹنے میں اس کے جو موتی تھے اکٹھا کرنے میں کچھ ٹائم لگ گیا۔ ادھر حکم ہوا آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے کہ چلو، تو جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ محمل شریف اتار کے رکھنا پھر چڑھانا، انہوں نے اس کو پکڑ کے، ظاہر اوپر سے تو باندھا، پتہ تو ہے نہیں، وزن مبارک ویسے ہلکا پھلکا تھا کہ چلو کوئی زیادہ محسوس ہوتا، اٹھا کے انہوں نے آپ کی مبارک اونٹنی پہ رکھ دیا۔ سفر شروع ہو گیا، جبکہ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ابھی ادھر ہی ہیں، واپس آئی نہیں، اندر بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ قافلہ اس جگہ سے دور چلا گیا۔ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، قافلہ کہیں بھی جاتا، ایک یا دو بندے اس قافلے سے چند کلومیٹر پیچھے چھوڑے جاتے شروع سے ہی۔ مثلا اب چل رہے ہیں نا، ان کو حکم ہونا بھی 3 گھنٹے بعد چلنا ہے، مثال ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ ہم فلاں فلاں راستے سے جائیں گے، کوئی چیز پیچھے گری پڑی آپ لوگوں کو ملے یا کوئی بندہ ہی بچھڑ جاتا ہے تو تم پیچھے سے جو آ رہے ہو اس کو اپنے ساتھ لیتے آنا۔ بندے وہی چھوڑے جاتے جو بندے اس سفر کے ماہر ہوتے۔ سیدہ کائنات صدیقہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آتی ہیں تو آگے قافلہ ہی نہیں ہے، پردہ کر کے آپ بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یا پیچھے سے یا آگے سے جب انہیں پتہ چلے گا میں نہیں ہوں تو میری تلاش کے لیے ضرور آئیں گے، تو مجھے ادھر ہی بیٹھ جانا چاہیے جس جگہ سے میں سائڈ پہ گئی تھی۔ تو اس قافلے میں جس صحابی رسول کی ڈیوٹی تھی پیچھے سے، ان کا نام کتب تفاسیر میں صفوان لکھا ہے سواد کے ساتھ۔ وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو دور سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کس وقت سے اماں حضور اکیلی بیٹھی ہیں، قافلہ چلا گیا۔ ام المومنین جو ہیں سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے پہلے بھی ظاہر باب پر تھی، میں نے مزید اپنے آپ کو پردے میں لپیٹا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، میں محمل شریف میں سوار ہو گئی، چل پڑے حتیٰ کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قافلے میں مل گئے۔ بس اسی بات کا غلیظ ترین لوگوں کو پتہ چلا، منافقوں کو، جو 24 گھنٹے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتے تھے، کہیں موقع مل جاتا رسول پاک کی معاذ اللہ۔ اب میں وہ جملے کیسے تعبیر کروں کہ وہ کس چکر میں رہتے۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں، جیسے رافضی اور خارجی ہمارے بارے میں، ہمارے کا مطلب ہے جتنے بھی علماء حق اہل سنت جو حق اور سچ کہتے ہیں، جو کسی رافضی کی پلیٹ میں کھانے، کسی خارجی کی دیگ کے چمچے،
ان کی بات ہے. یہ ہر وقت ان علماء کے خلاف ہے. کہیں موقع ملے ان کو ڈسو. بس میں بات تو ادھر تھی لیکن وہاں زبان اجازت نہیں دے رہی تھی. منافق ہر وقت رسول پاک کے بارے میں اسی چکر میں رہتے. جب انہوں نے یہ بات سنی موقع مل گیا. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے سیدہ کائنات پر، عفیفہ کائنات پر، صدیقہ کائنات پر، طاہرہ کائنات پر اپنے باطن کی غلاظت باہر نکالی اور استغفر اللہ العظیم قذف جیسی تہمت لگا دی، جس کو ہم کہیں عام عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ بغیر نکاح کے اس کو اولاد ہوگی، اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے. حضور پاک کی بیوی کے بعد، کیونکہ اب سوال ہوگا جی وہ تو دشمن تو رسول پاک علیہ السلام کے تھے، تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے تو نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کسی ذات میں جب کچھ نظر نہ آئے اور اس کی بیوی کے اندر بھی کچھ نظر نہ آ سکا لیکن ایک ظاہری سبب پایا گیا، تو اس کی بیوی کے خلاف بقنا بھی تو حقیقت میں شوہر کے ہی خلاف ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے بیوی کو اس مرد کی عزت قرار دیا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. نکاح ہو کے یہ تھوڑی ہے کہ اس کے بہن بھائی اس کو بے عزت کریں یا جو مرضی رشتہ دار آ کے اس کے حق تلفی کریں. وہ اس کی عزت ہے، اب اس پہ فرض ہے اس کی عزت کا خیال رکھا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بےایمان، اس کو موقع ملا. اس نے مدینہ منورہ میں سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، طاہرہ کائنات، ہماری اور ہر مسلمان کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ کے خلاف انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. یہ ہوا جی، یہ ہوا جی، یہ ہوا. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے خصوصی طور پہ کسی معظم فی شرع کے خلاف ایک بات ہو یا نہ ہو، کسی طرح کوئی کر دے، وہ آنا فانا پھیل جاتی ہے. کیونکہ عام بندوں کے تو پہلے ہی ساری عزت لتھڑی پڑی ہے، سارے داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، جتنا مرضی بڑا لگ جاؤ نظر آتا ہی نہیں. اور یہ جو معظم فی شرع لوگ ہوتے ہیں یہ مثل سفید چادر کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا چھینٹا بھی خون کا پڑ جائے تو دور سے واویلا ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. امام مسجد کو ہم نے دیکھا جی کڑھائی گوشت کھا رہا تھا، تو تیرے باپ کے پیسوں سے تو نہیں کھا رہا تھا. یہ بھی امام مسجد کا قصور ہے کہ وہ اچھی غذا کیوں کھاتا ہے. اسی سے آپ سمجھ لیں کہ دیندار طبقے کے خلاف کتنا زبانیں کھلتی ہیں. ہم نے دیکھا فلاں امام مسجد کے بچے نا پارک میں گھوم رہے تھے، لڑکے. تیری عورت بے پردہ جا کے گھومے تو تجھے غیرت نہ ہے؟ اس کے لڑکے اگر سیر کرنے چلے گئے ہیں تو وہ مجرم ٹھہرا. بس کاش کے معاشرے کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. خیر اس لعنتی نے لعنت اٹھائی. منافقوں کے سردار نے 14 صدیاں پہلے حضور پاک کی بیوی کے خلاف زبان درازی کی. آنن فانن مدینے میں خبر پھیل گئی. سیدہ کائنات اس وقت بیمار تھیں اور پورا 1 مہینہ بیمار رہی. اس وجہ سے نہیں، ویسے بیمار تھی. یہ تو پتہ ہی مہینے کے بعد جا کے چلا آپ کو کہ باہر یہ ماحول بن گیا ہے. آپ تک تو بات ہی نہ پہنچ سکی. ادھر منافق زور شور پہ ہیں، ادھر رسول پاک منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں میں خیر کے سوا اور کچھ بھی نہیں پاتا. لیکن فیصلہ تو وہی نے کرنا تھا. یہ تو سرکار علیہ السلام کا فرمان اپنوں کے لیے کافی تھا. غیروں کا منہ بند جو بک بک کر رہے تھے حضور کی بیوی کے خلاف،
ظاہر ہے نبی پاک کی بیوی کے خلاف بک بک کرنا اس کا کام ہے جو خنزیر سے ابتر ہوتا، کسی انسان کا کام بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو بڑی شان والے ہوتے، جتنے لونڈے اس وقت بھونکتے ہیں حضور پاک کی بیویوں کو، یہ خنزیر اور کتے سے ابتر مخلوق ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جی میں نے اپنی بیوی میں سوائے خیر کے، خلیفہ اول بلافت سیدنا ابوبکر صدیق تو ویسے ہی گواہی دینے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی اپنی بیٹی ہے، کیونکہ ان کی اپنی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جناب عمر سے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میرے اہل کے بارے میں؟ انہوں نے کھڑے ہو کے گزارش کی کہ جو رب آپ کے مبارک جسم پر، آپ کے مبارک جسم پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، کیونکہ مکھی نجاست پر بیٹھ کے پھر بندے پہ بیٹھتی ہے، تو جو آپ کا رب مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا کہ یہ نجاست پر بیٹھتی ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آپ کی بیوی کوئی بدکارہ عورت ہو۔ ان کی گواہی پوری ہو گئی، جناب عثمان کی باری آ گئی۔ آپ بتائیں جی آپ کا کیا خیال؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں، جیسے کہ جناب عمر نے گزارش کی یقیناً یہ منافق۔ دلیل کیا ہے جناب عثمان؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو ایک ہی سمجھ آئی ہے، جس رب نے جناب کا سایہ ہی زمین پہ نہیں پڑنے دیا کہ کہیں جناب کے سائے پہ کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کے سائے پہ رب کی غیرت برداشت نہ کرے کسی کا پاؤں پڑے، یا رسول اللہ وہ رب کیسے برداشت کرے؟ رب کی غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ یہ ما یلی کو بشان ہی کے کلمات ہوں گے، یہ ہمیشہ یاد رکھ، کیونکہ برداشت والا معنی میرے آپ کی طرف آ سکتا ہے، رب کی طرف سے نہیں۔ ما یلی کو بشان ہی، جیسے بصیر کا معنی عام اور رب کی طرف ما یلی کو بشان ہی۔ تو یا رسول اللہ ہمیں تو یہی سمجھ آئی آپ کے اہل میں خیر ہی خیر ہے، یہ منافق ہی جھوٹے ہیں، یہ منافق ہی۔ جناب علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمیں یاد ہے ایک وقت تھا کہ ایک جوں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی، آپ کے مبارک نالین پہ اس جوں کی وجہ سے تھوڑا سا خون لگ گیا تھا، تو رب نے جبریل کو بھیجا تھا یہ آپ کے قابل نہیں ہے نالین۔ جوں کے اپنے اندر کتنا خون ہوتا، چلو فقی طور پہ جوں کو مسل بھی دے نا، جتنا مرضی کپڑے پہ لگ جائے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ مچھر جوں سے کتنا بڑا ہوتا، اس کو بھی مسل دے جتنا مرضی لگ جائے، لمبائی میں بھلے 10 انچ تک چلا جائے، آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، کیونکہ ان کے اندر بہنے والا خون ہی نہیں ہے، بہنے والا۔ تو جوں پتہ نہیں کہاں سے چوس کے آئی ہوگی، کتنا اس کا چھوٹا منہ ہوگا، اور پھر کتنا ذرا نالین اقدس پہ۔ عام بندے کو تو شاید جدید آلے کے بغیر نظر ہی نہ۔ یا رسول اللہ ہمیں وہ موقع یاد ہے، اس موقع پہ جبریل آئے تھے، رب فرما رہا ہے یہ جوتے آپ کے قابل نہیں رہے، تو یقیناً یا رسول اللہ یہ منافق ہی جھوٹے ہیں، آپ کی بیوی پاک دامنہ ہے۔ لیکن فیصلہ وحی الہی سے ہونا تھا، یہ تو اپنا اپنا نظام ہے نا، اپنا اپنا۔ وحی الہی سے پہلے ہی وہ گواہیاں دے رہے ہیں پاک دامنی کی، وحی کو مؤخر کیا گیا تاکہ اپنے پراؤں کی سمجھ آ جائے۔
اچھے طریقے سے، کون اپنا ہے کون دشمن ہے۔ اونچ نیچ کے موقع پہ ہی پتہ چلتا ہے، ابھی تو سارے ہی اپنے ہیں۔ جب میرے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے اونچ نیچ ہو جب پتہ تو پھر چلے گا نا کون اپنا ہے۔ یہی آپ سب کی مثال، میں نے تو فرضی مثال رکھی آپ کے سامنے۔ تو وہاں کیونکہ اونچ نیچ ہو چکی تھی، اب اللہ کریم نے وحی کو مؤخر کر دیا۔ سیدہ کائنات صدیقہ کائنات کو کئی دن بعد ایک خاتون نے جا کے بتایا آپ بیمار، پتہ ہے باہر کیا ہو گیا؟ عورتوں کی عادت یہی ہوتی، مجھے تو کوئی نہیں پتا، انہوں نے کہا یہ ہو گیا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے میں پھر اتنی روئی، نہ میں دن کو سوتی تھی نہ میں رات کو سوتی تھی، حتیٰ کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ میں نے امی کو مجھے ساتھ لے چلو، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ لیکن ادھر مجھے تسلی تھی کیونکہ میں پاک دامن ہوں، میرے رب میری پاک دامنی پہ کوئی نہ کوئی حکم نازل ضرور فرمائے گا۔ ادھر تسلی ہے لیکن فی الوقت تو پریشانی آ گئی نا جی۔ مہینے کے لگ بھگ تقریباً گزرا، جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایک بات ذہن سے نکل گئی جو ضروری ہے آیات کو سمجھنے کی۔ جب منافقوں نے یہ شور شرابہ اٹھایا نا جی، تو نئے نئے بعض مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ ان کا ذکر بھی آگے آنا ہے۔ ان کو پھر 80 لتر مارے گئے تھے، گناہ سے تو پاک کرنا ہی تھا، بہتان جو ڈالا۔ نئے نئے مسلمان بھی ان منافقوں کی باتوں میں، جناب جبریل آ گئے، آپ کا رب سلام پیش فرما رہا ہے، اور سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی پہ میں قرآن لے کے آ گیا ہوں۔ رب خود ان کی پاکی کا بیان فرمائے گا۔ اس کائنات میں انبیاء پہ بھی تہمتیں لگی ہیں، تہمت کا لگنا کوئی برا نہیں ہوتا، بندہ رب کی بارگاہ میں پاک ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ جملہ کئی بار ضمناً بولا ہے، کوئی یار لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن آپ کی سیرت ایسی ہو کہ جب وہاں کھڑے ہوں وہاں پریشانی نہ آئے، اور ادھر لوگ ہمارے ہاتھ چومتے رہے، جب وہاں کھڑے ہوں تو اگلے لتر لے کے کھڑے ہوں، کوئی فائدہ ہے ہاتھ چومانے کا؟ لوگوں کو پتہ نہ چلا، ہم علیحدگی میں لعنت اٹھاتے رہے۔ مثال دی میں نے، کتنی دیر ہاتھ پاؤں لوگ آپ کے چوم لیں گے، کل کو جب دیکھیں گے یہ لعنتی تھا جس نے کہ ہم ہاتھ چومتے تھے۔ یہ شرمندگی ہے۔ ہم تو اس کو بڑا پرہیزگار متقی محلے کا بندہ سمجھ جائے، یہ لعنت اٹھاتا تھا۔ یہ چیز قابل نفرت۔ لوگ ہمارے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم رب کی بارگاہ میں سچے، کوئی پریشانی نہیں۔ انبیاء پہ بھی لگی ہے، جناب یوسف پہ نہیں لگی تھی، حالانکہ وہ معصوم ہے۔ ہر رب کا نبی کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا خاصہ تو ہے معصوم ہونا، جو نبی کے علاوہ کسی انسان کو معصوم سمجھے وہ سنی نہیں رہتا، اتنا بڑا خاصہ تو ہے۔ آپ اس جملے پہ غور کریں۔ جناب یوسف پہ تہمت لگتی ہے، سیدہ کائنات کسی نبی کے برابر نہیں ہے، صدیقہ سلام اللہ علیہ فضیلت و شان میں کسی نبی کے، کیونکہ آپ غیر نبی ہیں۔ لیکن جب ان پہ تہمت لگتی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ گواہی دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک پورا سسٹم ہے، کسی کے پاک دامن ہونے کی گواہی ڈائریکٹ رب نے نہیں دی، جس پہ یوں تہمت لگی ہو اور رب نے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا نظام الگ ہے، وہ تو ڈائریکٹ آیات ہی یہی ہے کہ ہم نے قدرت سے جناب عیسیٰ کو پیدا فرما دیا، وہاں تو تہمت کا شیبہ ہی نہیں رہ گیا۔ ایک خاتون ہے اس کائنات،
سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی ہیں، کیونکہ کسی پیغمبر کے لیے بھی رب نے کسی خاتون کو اس پیغمبر کی زوجیت کے لیے انتخاب نہیں فرمایا سوائے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ ایک رب کا انتخاب ہے اور دوسرا محبوب رب العالمین کے لیے انتخاب ہے۔ جبریل تصویر لے کے آئے تھے نا جی جنت سے، رب فرما رہا ہے یہ خاتون ہم نے آپ کی بیوی کے طور پہ لے لی ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے، اب وہ پسند والے معنی کریں تو پھر وہی ماں علی کو بھی شان نہیں، تو وہ واحد خاتون ہے۔ اس وقت صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں، اتنی خوشی اٹھی صحابہ میں، اہل بیت میں، جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ منافقوں کو رب نے ذلیل کیا اور حق کی رب نے فتح عطا فرما دی۔ ایک جملہ یہاں پہ اور بھی ضروری ہے، یہ جو 24 گھنٹے آج بھی اس منافق کی گندی نسل کے لوگ جس نے وہاں لعنت اٹھائی تھی، آج بھی سیدہ عائشہ کو بھونکتے ہیں۔ یہ اسی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی نجس اولاد ہے جو رسول پاک کی بیوی کے خلاف بھونکتا ہے، آج بھی، وہ کوئی بھی ہو، زیادہ طور پہ رافضی ہی بھونکتا ہے۔ تو جن کو بھونک رہا ہے، علی پاک ان کی پاک دامنی کی گواہی دے چکے رسول پاک کے سامنے، کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو روایت ہے، اس کو آپ پیش کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں پیش کیا آپ نے۔ قرآن پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے جو قرآن کے اہل تو ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ قرآن ان کے لیے دلیل بنتا ہے جو قرآن کے اہل تو ہوں۔ سکھ کو جا کے کہیں جو قرآن میں آیا رسول پاک آخری نبی ہیں، کہے گا میں تو قرآن ہی نہیں مانتا۔ سمجھ آئی؟ یہ لوگ تو قرآن کے اہل ہی نہیں ہیں کہ ان کو بندہ کہے۔ قرآن کے اہل یہ لوگ نہیں، قرآن کے اہل مسلمان ہیں۔ سیدنا علی پاک ان کی طہارت بیان کرنے کے لیے کیسی پکیزہ مثال دیتے ہیں جی، جوں کا خون ذرا برابر لگ جائے جناب کے مبارک جوتے پہ تو رب فرمائے یہ آپ کے پاؤں کے قابل نہیں رہے، تو یا رسول اللہ بیوی کا تو پھر تعلق پورے جسم سے ہوتا ہے، وہ کیسے آپ کے قابل رہے گی؟ یہ منافق ہی جھوٹے ہیں۔ گویا جو سیدہ عائشہ کے خلاف زبان کھولے، علی پاک کے نزدیک وہ بے ایمان مرتد ہے۔ منافق اعتقادی تھے، وہ منافق عملی نہیں تھے۔ منافق عملی مسلمان میں ہوتا ہے، فسق و فجور میں ہوتا ہے۔ اس وقت یہ آیات بینات نازل ہو گئی اور سید عائشہ صدیقہ السلام علیہ کی قیامت تک اب اسی طرح شان ہے۔ پتہ نہیں روزانہ کتنی جگہوں پہ یہی آیات تدریس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ غور کرنا اس کائنات میں کتنی جگہوں پہ ترجمہ تفسیر پڑھایا جاتا ہوگا، تو روزانہ پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کا سبق سورہ نور کی انہی آیات بینات پر قرآن کی روشنی میں علماء شیوخ بیان کرتے ہیں سیدہ صدیقہ کی شان، اور قرآن کی روشنی میں طلباء یعنی دین کے طلباء جن کو سرکار دیکھ کے فرماتے مرحبا میرے دین کے ستارے آ رہے ہیں، یعنی پاک لوگوں سے پاک لوگوں کے درمیان قرآن کی روشنی میں ان کی شانیں روزانہ تدریسی دنیا میں بیان ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں رب نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ ایک آیت ہم اللہ کے فضل سے اس کے قائل ہیں، اور وہ بھی رسول پاک کی بیویوں کے حق میں ہی ہے۔ اگر اہل بیت میں بندے کی بیوی نہیں آتی تو پھر اہل بیت کس چیز کے ہیں؟ اہل بیت گھر والے نہیں جی، سرکار کی بیویاں نہیں ہیں تو پھر لاگو کرنا اپنے آپ پہ یہ قانون بھی، تو کہنا میری بیوی میرے گھر والی نہیں ہے، اعتقادی طور پہ تو ویسے ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو جہاں مرضی چلی جائے ٹھیک ہے۔
اہل بیت سے جو گھر والوں سے نکالا ہے، تو جب نکالا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف، یہ تم نسبت کرتے ہو کہ وہ سرکار کے اہل بیت یعنی گھر والے، تو پھر تم بھی اعلان کرو جہاں بھی جاؤ مجلس پڑھنے، کہو جی میری بیوی میری گھر والی نہیں ہے، جس کو سمجھ آئے اس کو اجازت۔ اعتقاداً تو تمہارا ویسے ہی یہی نظریہ ہے، اور تم اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہو کہ وہ آج متع کروا رہی ہے۔ اگر بندے کی بیوی ہی بندے کی گھر والی نہیں ہے تو پھر نکاح کس چیز کا ہوا ہے؟ پھر وہ وہاں رہتی کیوں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی وجہ سے کہاں تک اپنی مرضی کی تفسیریں بیان کر کے تم سیدنا علی پاک، سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک، سیدتنا فاطمہ پاک رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس ایک آیت کی وجہ سے کہاں لے گئے ہو، جن کی پاک دامنی میں رب نے 18 آیتیں نازل فرما کے خود گواہی دی ہے، ان کا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے پنجتن پاک کے بھی ماننے والے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس خارجی پہ جو پنجتن پاک کے نام سے جلتا ہو، جو اہل بیت کے نام سے جلتا ہو، لیکن کم از کم انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم علی پاک سے محبت کرتے ہیں، میں نے وہ کوئی 1-2 جمعہ پہلے ہی وہ حدیث پاک ذکر کیا، فرمایا فمن احبہم فبحبی، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے ہی محبت کرے گا۔ علی پاک سے اگر ہم رسول پاک کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو صدیق اکبر سے کیوں نہیں کرتے؟ بات تو وہاں بھی پائی جا رہی ہے، جیسے وہ صحابی رسول ویسے یہ صحابی رسول، جیسے جناب امام حسن حسین صحابی رسول ایسے جناب امیر معاویہ صحابی رسول۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص کو رسول پاک کی نسبت ملی ہے تو اس کو اس کی شان سے بڑھا کے رکھ دینا، اور دوسرے کو بھی سیم وہی نسبت ملی ہے رسول پاک کی، اس کے خلاف زبان کھولنا؟ پھر یہ سرکار کی وجہ سے محبت نہیں ہے، وہ جو حدیث میں آیا فمن احبہم فبحبی فمن ابغضہم فببغضی، پھر اس نے اس حدیث پہ عمل نہ کیا، اس لیے وہ مردود ٹھہرا۔ ایک کمپنی آل بیت کی دشمن ہے اور ایک کمپنی صحابہ کی دشمن، تو حدیث پہ عمل نہ وہ کر رہے ہیں نا۔ کتنا فضل ہے اہل سنت پہ، اللہ کے فضل سے ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، حضور کی بیویوں کے بھی غلام، کیونکہ ہر جگہ فبحبی یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی وجہ سے ان کو مانتے ہیں۔ اگر آپ درمیان سے نکل جائیں، آپ کا حقیقی چچا، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ابو لہب پہ لعنت، رب کا قرآن بھیجتے ہیں، ہم کیا کریں؟ صرف سرکار نہیں ہے، صرف سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں ہے۔ تو خیر اس پہ باتیں بہت ساری ہیں، کوئی ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ دیکھ ان الذین، اب ترجمے پہ یہ غور کرنا ہے کہ جب ایسا کوئی ماحول بن گیا ہو ہماری زندگی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی نے کہہ دیا فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، جبکہ ہمارے پاس 4 گواہوں سے ثابت ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ اقرار سے یا 4 گواہوں سے ثابت؟ اقرار سے ثابت ہو جائے تب بھی شریعت مان لیتی ہے، لیکن اگر گواہوں سے ثابت نہیں، آپ تک کسی وجہ سے اقرار سے ثابت ہوا، اس بندے نے آپ سے اقرار کر لیا، کوشش کریں پردہ ڈالیں۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں جب گواہی کی دنیا ہو تو پھر حکم ہے گواہی دے دو، پھر حکم ہے گواہی دے دو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایسا ماحول ہو؟ یہ بھی بیچ میں آئے گا، آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ، جو آئے یا لائے، بالافک، بہت بڑا بہتان، عصبہ، ایک جماعت ہی تھی وہ،
منکم تم میں سے، یعنی وہ بھی مدینے کے رہائشی تھے، منافقوں کا ٹولہ تھا۔ منافقین کا کیا تھا؟ لا تحسبوہ، لا تحسبو، نہ گمان کرو، نہ خیال کرو، نہ سمجھو تم ہو اس بہتان کو، شر لکم، کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، اس کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے، یعنی کچھ لوگ نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ منافقوں کے ساتھ مل گئے تھے اس بات میں، تو باقی صحابہ تردد میں تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تھے خاموشی۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ تم اس بات میں نہ جاؤ کہ ہم زبان نہیں کھولیں گے تو شاید گناہ گار ہو جائیں گے، بلکہ یہاں بچنا اسی نے ہے جو زبان کو بند رکھے گا، بھل و خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، چپ ہی رہو، اور جب کہیں بات ہے تو کہہ دو ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم۔ لکل امرئ منہم، یہ جتنی کمپنی تھی منافقوں کی، ان میں سے ہر ایک کے لیے مقتصب، جتنا اس نے جرم کیا، اے تہمت کی دنیا میں، کسی نے سب سے پہلے لگایا، ٹھیک ہے، کسی نے 2 بندوں کو بتایا، کسی نے 10 بندوں تک یہی کہانی سنائی، کوئی سن کے چپ نہیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی گناہ گار کرا دیا۔ جنہوں نے کہا ہاں یہ لعنتی ہیں وہ بچے، یہ جو تہمت لگا رہے ہیں یہ کذاب ہے وہی بچے۔ تو جس نے جو کچھ کیا من الاثم، گناہ سے، بہتان ڈالنے سے، اس کے مطابق ہی پھر اس کو سزا ہوگی۔ والذی اربتا، وہ بدمعاش ہے، تولا کبرہ، جس نے سب سے بڑا حصہ لیا منہم، ان پورے گروہ میں سے، یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بات، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس نے اتنا جملہ بولا تو قرآن کی نص آ گئی، اس کے لیے عذاب ہے، اور آج رافضی سٹیج پہ کھڑے ہو کے 10 بار اپنی ایک بیان کے اندر بھونکتا ہے سیدہ عائشہ کو، تو وہ کیا سمجھتا ہے میں ابھی جنتی کھڑا ہوں؟ اب جب کوئی ایسا ماحول بن جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن، لولا اذ سمعتموہ، تو کیوں نہ ہوا، لولا کیوں نہ ہوا، اذ جب کہ سمعتموہ سنا تم نے، ہو ان بے ایمانوں کی گفتگو کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو تم سے اس وقت یہ کیوں نہ ہو سکا کہ تم اس وقت مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اچھا ہی گمان رکھتے، نہیں یہ بکواس ہی کر رہے ہیں، نہیں یہ سرکار کے گھر والے سچے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے اصول ہوگا، جب 4 گواہ نہیں، اقرار نہیں، تو یہ بکواس ہی کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ وقالو، اور کہہ دیتے، ھذا افک مبین، یہ کھلم کھلا بہتان ہے، تم چپ کیوں رہے تھے؟ گویا چپ رہنا بھی جرم ہے، جب بولنے کی باری ہو وہاں چپ رہنا جرم ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ لولا، تو پھر کیوں نہ ہوا ان سے، جاؤ، ٹھیک ہے، وقالوا ھذا افک مبین، تو جب تم نے سنا تھا ایسی باتیں میرے حبیب کی بیوی کے بارے میں ہو رہی ہیں تو تم چپ کیوں رہے؟ تم نے کہنا تھا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو آگے کل